حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں رہتا جو یہ 3 کام کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان نسیان سے بنا ہے، جس کی وجہ سے انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے جسے استغفار کا نام دیا گیا ہے۔ استغفار کے ذریعے بندہ جو اس نے غلطیاں اور گناہ کیے ہوتے ہیں ان سے بندہ نجات پا لیتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں سب سے پہلے مختصراً استغفار کے فضائل ملاحظہ فرمائیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ترجمہ: یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں، اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ احادیث مبارکہ ہے، لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کا پالش استغفار ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عنایت فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم سبھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا، کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ان تمام روایات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازم کر لے اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ اٹھے ہوں گے۔ کون وہ بدبخت ہے، کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں؟
کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا، اے اللہ کے رسول، کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ ناظرین، یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے آپ کی فہرست میں؟ یہ تو گناہ ہی نہیں، کبیرہ کا سوال تو دور، صغیرہ بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ بد اخلاقی ہے، کج خلقی ہے، بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں گے کہ گناہ کی فہرست میں نہیں آئے گی۔ لیکن اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھائی۔ ایمان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ فرمایا حضرت انس ابن مالک نے، یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ حضور کے خادم خاص ہیں، جیسے ساتھی کوئی ہوتا ہے، معاملات میں مدد کرنے والا، خدمت کرنے والا، وہ ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ایک بات پہلے اور بتا دوں، جو بچہ اپنے اس بچپن سے ہی حضور کی خدمت میں رہنے لگا اور 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، 9 برس کی عمر تھی جب آئے حضور کے پاس، انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی؟ 19 برس۔ 10 برس حضور کی خدمت میں رہے۔ پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے کہ میں 10 برس حضور کی خدمت میں رہا، کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا، حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اگر کوئی کام نہیں کیا، خود کر لیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، حالانکہ بچے ہیں، بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے، لیکن نہیں۔ اب ان صحابی کی ایک گواہی سنیے۔ فرماتے ہیں کہ شاذ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو۔ الفاظ سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے، شاذ کبھی رہ جائے تو رہ جائے۔ کیا فرمایا؟ جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں ایفائے عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ بنا پھرتا ہو وہ دیندار، بنا پھرتا ہو صاحب ایمان، اور امتی حضور کا امانت داری نہیں تو ایمان نہیں، ایفائے عہد نہیں تو دین کس بات کا۔ یہ فرمان ہے خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی آج کے زمانے کے مفتی کی بات نہیں، سمجھ لیجئے گا، جس کو آسانی سے آپ چاہیں تو رد کر دیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایک متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان ہو اور زنا ہو جائے؟ ایمان ہو اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو، ایمان ہو اور کردار کو نہ بدلے، ایمان اور عمل کو نہ بدلے، تو یہ ایمان کس مرض کی دوا بنی؟ ممکن ہے کہ ایمان ہو اور زنا ہو جائے، ممکن ہے کہ ایمان ہو اور چوری ہو جائے۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں مغالطے کیا ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیا کہ قانونی بات، یہ قانونی بات نہیں ہے، یہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ قانونی ایمان کی بات ہو تو یہ کافر ہو گیا، پھر کافر نہیں ہے۔ قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر ہے، یہ وہ حقیقی ایمان ہے، قلبی یقین والا ایمان۔ اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گناہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا و آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندہ کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے
اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کو اجر دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے، بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ گناہ پر پشیمانی حیات ایمانی کی علامت ہے، اور توبہ کی اولین شرط یہی ندامت و پشیمانی ہے۔ حدیث شریف میں ندامت کو ہی توبہ کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی ندامت کے ساتھ گناہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول فرما کر اس کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔